جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بطور چیف جسٹس آج پہلا دن ہے، اور جس مقدمے کی وہ سماعت کر رہے ہیں پہلے دن، اس میں فل کورٹ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر اس کی لائیو کوریج دکھائی جائے گی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا کسی بھی ٹیلی ویژن کے اوپر سپریم کورٹ کے کسی مقدمے کی لائیو کوریج دکھائی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کوریج کے اندر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کل سے جب سے انہوں نے حلف لیا ہے، میڈیا کے اندر بھی بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا جسچر ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے پیغام دیا کہ ان کی پارٹنر ہیں، ان کی شریک حیات ہیں، تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے۔ کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ کوئی نجی تقریب نہیں تھی کہ آپ کسی بھی خاندان کے ممبر کو ساتھ لا کے کھڑا کر دیں، اور جو جج صاحبان ہیں ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو اس طرح پبلک لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ ان کے اوپر ایک ریفرنس آیا، لندن میں ان کی جو مبینہ جائیدادیں نکلی جو ان کی اہلیہ کے نام پہ تھیں، وہ مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا تھا، لیکن وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے سے پہلے ہی پھر وہ کیس کی سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، وہ مقدمہ اس طرح آگے نہیں چلا۔ تو اپنی اپنی ہر کوئی بحث کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی شخصیات بھی اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں کہ جی اب انصاف کا جو ترازو ہے اس کو برابر کیا جائے گا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اب انصاف ہوگا۔ دیکھیں، ہم امید کرتے ہیں آئین اور قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، چاہے کوئی بھی چیف جسٹس ہو۔ یہ جو شخصیات کو ایک دم سے سامنے رکھ کے وہ مسیح بنا کے پیش کرنے کی عادت ہے، یہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، معزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی اور معزز جج ہو، تمام جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس طریقے سے یہ چیز پیش کرنا کہ اب وہ آگے ہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، جو بھی آئے آئین اور قانون کے مطابق وہ کرے۔ جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے پاس بھی یہی آئین تھا، ان کے پاس بھی یہی قانون تھا۔ تو اگر آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو تو پھر شخصیات کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی محکمے میں، تو اگر آپ اصول اور ضابطے کے مطابق چلیں۔ لیکن اوبیسلی جس طرح کی حالیہ دنوں میں رہی، ملک کے اندر صورتحال رہی، جس طرح عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری ہوئی، جانے والے چیف جسٹس اب لکھ کے گئے اپنے فیصلے میں کہ جی عدالتوں کے فیصلے کی بے توقیری ہوئی ہے، پھر جس طریقے سے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت سارے لوگوں کی گرفتاری کی خبریں آتی ہیں لیکن پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر گئے۔ تو بڑا چیلنج ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی۔ لیکن آج کا یہ جو مقدمہ ہے اس میں فل کورٹ بیٹھا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے میں کیا فیصلہ آتا ہے، کس طریقے سے اس کی کارروائی چلتی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو شخصیات کے حوالے سے یا مدح سرائی کے لیے یا نرگسیت کا اس میں عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ ویسے تو قانون کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ قانون کے اندر جب انصاف ہوتا ہے تو وہ اوپننیس آف جو جسٹس ہے وہ ایک پرنسپل ہے کہ جسٹس ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو جب فیصلہ ہوگا تو سامنے پتہ چل جائے گا کہ انصاف ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سارا پروسیس ہے اس میں بھی اوپننیس ہونی چاہیے۔ اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر عدالتوں کی کارروائی کو دکھایا جاتا ہے، لائیو سٹریم بھی کیا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے تو ایک پازیٹیو چیز ہے۔ لیکن اب جو بڑے بڑے مقدمے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، کیا ان کی کارروائی کو بھی اس طرح دکھایا جائے گا؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق جو وزیر اعظم ہے ان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ چل رہا ہے، اس کو ان کیمرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی کوئی کارروائی بھی نہیں رپورٹ کر سکتا اس طریقے سے، اس طریقے صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جیل سے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی لائیو کوریج دکھائے گی۔ تو یہ جو اوپننیس آف جسٹس ہے میرے خیال میں اس کا جو پرنسپل ہے بڑا اچھا پرنسپل ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے دروازے کھولے اور کہا کہ قوم دیکھے کہ کیسے انصاف ہو رہا ہے، باقی عدالتوں کے بھی دروازے اسی طرح کھولے جائیں، وہاں پہ بھی قوم کو دکھایا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے جسٹس ہو رہا ہے صاف اور شفاف طریقے سے، چاہے وہ عمران خان صاحب کا کیس ہو یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پکڑ کے فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی رسائی نہیں مل رہی۔ تو یہ جو اوپننیس آف جسٹس کا انہوں نے پرنسپل یہاں پہ ہمیں بتایا ہے، قوم کو دکھایا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تمام عدالتوں کے جو مقدمات ہیں ان میں اتنی اوپننیس تو کم از کم لے کے آئیں گے کہ اگر وہاں پہ کیمرے نہیں جا سکتے، کم از کم خاندان والوں کو جانے کی اجازت ہو، صحافیوں کو جانے کی اجازت ہو، اندر سے رپورٹ کرنے کی اجازت ہو۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جی اوپننیس، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اوپننیس میں جو ہے نا مزید اضافہ ہوگا۔ اچھا، یہ ٹویٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ٹویٹ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیٹنگ آف فار اے
pivotal 5-day journey ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے امپورٹنٹ سفر کے اوپر میں امریکہ جا رہا ہوں 5 دن کے لیے. ایکسائٹیڈ ٹو ریپرزینٹ پاکستان. انہوں نے کہا بڑا میں پرجوش ہوں, بڑا ایکسائٹیڈ ہوں, پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کا جو 78 اجلاس ہے. اور اس میں آگے وہ لکھتے ہیں, جب یہ میں نے پہلے 2-3 ان کی جو لفظ پڑھے اور لائن پڑھی جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ بڑے پیوٹل یہ جرنی ہے, تو میں نے سمجھا شاید وہ امریکہ جا رہے ہیں اور جا کے وہاں پہ وہ جائیں گے تو $200 کا آ جائے گا, بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہماری معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. شاید یہ وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ چینی کس طرح سستی ہوگی, پاکستان کی معیشت کس طرح بہتر ہوگی. لیکن آگے انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گلوبل کلائمیٹ چیلنجز. جی ہاں جی, موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں عالمی سطح پہ, اس پہ کاکڑ صاحب جا رہے ہیں. اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت یقیناً کاکڑ صاحب پہ ہوں گی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر تو ہمارے وہاں پہ جو مندوب ہیں وہ بھی بات کر سکتے تھے, کوئی اور شخصیت بھی بات کر سکتی تھی, لیکن کاکڑ صاحب گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کرنی ہے, ورلڈ لیڈرز کے ساتھ انگیج کرنا ہے, and explore insights with international media and top think tanks. بھائی 3 مہینے کے لیے آپ آئے ہیں, ٹاپ تھنک ٹینکس, انٹرنیشنل میڈیا, یہ وہ سب کے ساتھ جناب انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, تو بڑا امپورٹنٹ ان کا وزٹ ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس حکومت کی سیریسنس کا, ایک ایسے دور میں جب ملک اتنے معاشی بحران کا شکار ہے, عوام کے پاس بجلی کے بل پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو حالت ہے عوام کی مجھے زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اپنے وزیر خارجہ کو لے کے امریکہ چلے گئے, وہاں پہ وفد کے دیگر لوگ بھی ہیں. اس کانفرنس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے کچھ سینیٹرز وغیرہ ایک اور وفد بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ آپ آن لائن شرکت کریں. پہلے آپ کو کل بتایا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے 5-6 وزیروں کو لے کے اور افسران کو لے کے وہ چائنا چلے گئے ہیں, یہ اب امریکہ چلے گئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ٹوٹل ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ انتخابات کروانے آئے ہیں. اور یہ میں نے جس طرح کا عرض کی تھی ایک دن کہ یہ جنوبی افریقہ سے شمالی کوریا تک ہر کسی کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں, تو واقعی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن الیکشن کی ڈیٹ کا پوچھو تو کہتے ہیں جی وہ تو میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا مینڈیٹ ہے الیکشن کروانا, آپ اس طریقے سے قوم کا پیسہ ضائع نہ کریں, وہاں پہ جا کے وقت ضائع نہ کریں, یہاں پہ کنسنٹریٹ کریں. ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اصلی کام ہے الیکشنز کے اوپر روز میٹنگ بلائیں کہ کس طرح ہم جلدی الیکشنز کروا سکتے ہیں. جو ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہے, اگر کوئی ہم کسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں اپنا کردار ادا کریں. اس لیے کہ جب تک اس ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, یہ ساری گمکری جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے. اور اس کے اوپر اب امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک کریڈیبل اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, اونلی کریڈیبل پولز کین اینڈ پاکستان کرائسس سیز یو ایس آفیشل کے. ایک جو کریڈیبل الیکشن ہے, ایک ایسا الیکشن جس کے اوپر ہر کسی کو اعتماد ہو, اسی سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, اسی سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی گلوبل وارمنگ نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے گھر میں رہ کے الیکشن کمیشن کی مدد کریں, ان کو جو سہولتیں آپ دے سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سہولتیں وہ دیں ان کو, اور جلدی جلدی جو ہے یہ سارے معاملات طے کریں اور الیکشنز کروائیں اور آپ جائیں. اور جو عوام کے منتخب نمائندے جب وہ آئیں گے, وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لے کے, معاشی تبدیلیوں سے لے کے, سیاسی تبدیلیوں سے لے کے ہر چیز کے اوپر وہ اپنا کام کر لیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں حالت یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم جن کے پاس مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز کروانے, پر وہ ادھر آ کے دنیا گھوم پھر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دنیا کو لیکچر دیں گے اور بات کریں گے, اور پاکستان کے اندر جو الیکشنز کے اوپر بات ان سے کروانے چاہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ اس کے اوپر میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.